بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ جز ثانی ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج اس کا ہم الدرس الرابع چوتھا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر بھی ہمیں مختلف پکچرز دکھائی جائیں گی اور اس کے اندر جو بھی کردار ادا کیا گیا ہوگا تو اس کو ہم نے عربی کے اندر جاننا ہے، سیکھنا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے تو اس میں مختلف پھول ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، یعنی گویا کہ ایک باغ کی صورت ہے۔ تو اب اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ نیچے ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں ھذہ حدیقۃ، یہ باغیچہ ہے، یہ باغ ہے، یہ گارڈن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حدیقہ یہ مؤنث تھا تو اس کی طرف جس سے اشارہ کیا گیا، یعنی اس میں اشارہ ھذہ وغیرہ جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں، تو ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے۔ تو جب بھی اشارہ وغیرہ کرنا ہو تو اس کے لیے جیسا وہ لفظ ہو تو اسی طرح کا وہ اس میں اشارہ ہوگا۔ آگے دیکھیے ایک مدرسہ، ٹھیک ہے، مدرسہ تو اس کو عربی میں مدرسہ ہی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا آئے گا، ھذہ مدرسۃ، ٹھیک ہے۔ مدرسے کو مدرسہ کہتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں جو ایک اصطلاح ہے کہ دینی علوم کے لیے جو اسکول ہوتا ہے اس کو مدرسہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ اس کو اسکول بھی کر سکتے ہیں ترجمے میں۔ ھذا مسجد، ہمیں ایک مسجد دکھائی گئی ہے تو اس کو مسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر قیاس تو یہ تھا کہ مسجد لفظ ہوتا ہے نا منصرن کے وزن پر، ٹھیک ہے، لیکن 10-12 الفاظ ایسے ہیں کہ جو خلاف قیاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی مثالیں آپ نے نصاب الصرف کے اندر پڑھی ہیں، تو انہی میں سے ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ جو صرف صغیرہ آپ نے پڑھی نا، تو اس حساب سے اگر آئے تو یہ مسجدن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، منصرن منصرانی، ٹھیک ہے، مسجدن مسجدانی، لیکن یہ خلاف قیاس ہے۔ تو اس کی علتیں وغیرہ وجوہات آپ نے وہاں صرف کے اندر پڑھی ہوں گی یا پھر آگے پڑھیں گے۔ ھذہ دار، یہ گھر ہے، ایک ہمیں بلڈنگ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو عربی کے اندر دارن کہتے ہیں۔ اب یہ دارن مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ لفظ ہمیں اگرچہ اس کے اندر علامت نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، جو مؤنث کی 3 علامتیں ہیں تو وہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث سمائی ہے، یعنی سنی سنائی بات عربوں سے چلی آ رہی ہے کہ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ ھذہ لے کے آئے، کیونکہ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، مسجد مذکر استعمال ہوتا ہے تو اس لیے ھذا لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ پیچھے والے 2 لفظ مؤنث تھے، ظاہری طور پر علامت موجود تھی، آخر میں گول تھا، اس وجہ سے اس کے لیے ھذہ لے کے آئے۔ اچھا، آگے پھر جو پکچرز ہیں تو ان کے اندر پہلی پکچر کے اندر ایک آدمی بچہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر آگے چل رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایسے موقعوں پر کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے عربی کے اندر۔ تو پہلی پکچر کے اندر کہتے ہیں اقوم، میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، کھڑا ہوتا ہوں یا ہوں گا، ٹھیک ہے، حال اور مستقبل دونوں آپ معنی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ نیچے دیکھیے کہتے ہیں کم انت یا خالد، اے خالد تو کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کم باذن اللہ، جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے جہاں پر بھی یہ اللہ کے علاوہ کی طرف یہ ہوگا نا کہ وہ شفا دیتا ہے، وہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، یا اس نے یہ کرامت دکھا دی، تو ان کا ذاتی طور پر کچھ نہیں ہوتا نا، ذاتی طور پر سب کچھ، چاہے وہ علم ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دے دے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں رکاوٹ بننے والے یا باتیں کرنے والے کہ جی کسی کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جملہ اپنے بارہا سنا ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی ان آیات کے تحت جو تفاسیر ہیں تو کئی آپ کو واقعات ملیں گے، کم باذن اللہ، ٹھیک ہے،
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ جملے آپ نے بارہا سنے ہوں گے، اسی طرح کئی ولیوں کے بارے میں۔ تو کم کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، جس طرح کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کم انت یا خالد، اے خالد تو کھڑا ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو آگے وہ کیا کہتا ہے؟ انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اچھا یہاں پر ایک یاد رکھیے کہ یا خالد، اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک لائن اور ساتھ میں آخر میں ایک نیچے ڈاٹ ہے، نقطہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ علامت ندا ہے، ندائیہ بھی اس کو کہتے ہیں، ندا کی علامت بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی پیچھے ندا ہو رہی نا، خالد کو پکارا جا رہا ہے، ندا دی ہے، آواز دی ہے۔ تو جتنا اچھا مصنف ہوگا، مؤلف ہوگا، کتاب لکھنے والا ہوگا، رائٹر ہوگا، تو وہ اسی طرح ایک اپنی تصنیف کو، اپنی کتاب کو معیار کے اوپر لانے کے لیے تو وہ اس طرح کی جو رموز ہوتے ہیں نا، علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، تو ان کا بھی بہت ہی احسن طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو بعض آپ نے ایسی کتابیں دیکھی ہوں گی جن کے اندر ایسا نہیں ہوتا، جہاں پر حالانکہ آنا چاہیے، کوئی علامت آنی چاہیے، لیکن وہاں نہیں لکھتے۔ بعض جگہ کوما آنا چاہیے، کوما نہیں لکھتے، نقطہ آنا چاہیے، فل سٹاپ جسے بولتے ہیں، وہ نہیں لکھتے، اس طرح کی ندا آتی ہے وہ بھی نہیں لکھتے، سوالیہ نشان نہیں ہوتا بعض کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بعض کا کئی خامیاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ پرنٹنگ والوں کی مسٹیک سمجھ لیں، یا مصنف کی مطلب ہدایت نہ کرنا جو آگے چھاپنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک حسن ہے کہ علامات وغیرہ بھی لائی جائیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یا حرف ندا ہے، تو یہاں جہاں پر بھی حروف ندا میں سے کوئی آئے، تو چاہے وہ آپ اردو میں بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، انگلش میں کر رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں یا عربی کے اندر، تو یہ ضرور اس طرح کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اچھا ابھی اس نے کہا ہے کہ اے خالد کھڑا ہو جا، تو لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے، اوپر پہلے دیکھیے اقعدو، میں بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد متکلم کا، پیچھے بھی اقوم واحد متکلم کا تھا، اقوم ان سلو کے وزن پر تھا نا، لیکن پھر اس کے اندر تعلیل ہوئی، ٹھیک ہے، اجوف کا قاعدہ لگا تو یہ اقوم بنا۔ تو اے خالد تو کھڑا ہو، تو انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ خالد کیا کہتا ہے؟ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں اقعد یا خالد، اے خالد تو بیٹھ، ٹھیک ہے۔ سٹ اسٹینڈ آپ نے سنا ہوگا نا، سٹ کھڑا ہو جا، بیٹھ جا، اسٹینڈ کھڑا ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ اسی طرح کی ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے دوست کو کہ اے خالد بیٹھ جا، تو کہتا ہے انا اقعد، جی جناب میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آگے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے، کہتے ہیں امشی، ایک لڑکا چل رہا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ امشی، میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مشا یمشی، ضرب یضرب سے میم شین یا اس کا مادہ ہے، تو امشی یہ اصل میں تھا امشیو اضربو، لیکن یا ناقص کے آپ نے جو قاعدے پڑھے ہیں تو ان میں سے ایک یا کہ جس طرح یہاں پر جو قاعدہ لگا نا یا ساکن ہونے والا، تو یہ آپ نے وہاں پر قاعدہ مطلب پڑھا ہوگا، تو یہ دمہ سکیل بھی کہتے ہیں، اور قاعدے کے تحت تو اس کو حذف کر دیا، ساکن کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ امشی واحد متکلم کا، یعنی میں چلتا ہوں۔ تو اس طرح جس طرح پیچھے بات گزری امر کی، تو یہاں پر بھی اسی طرح امر ہوگا کہ امشی، ٹھیک ہے۔ ادرب جس طرح ادرب، امشی، تو یہ آخر میں یا تھی، ادرب جس طرح ادرب میں آخر میں با ہے نا ساکن، تو یہاں پر یا ساکن تھی، امشی، لیکن پھر آپ نے جو امر بنانے کا طریقہ، امر حاضر معروف بنانے کا جو طریقہ نصاب الصرف میں یا کوئی بھی آپ نے کتاب پڑھی ہے، تو وہاں پر یہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ آخر میں حرف علت وغیرہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، تو اسی کے تحت یہاں پر یا حذف ہو گئی ہے۔ امشی انت یا خالد، اے خالد تو چل، کہتا ہے انا امشی، میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کف یا خالد، اے خالد ٹھہر جا، رک جا، اے خالد ٹھہر جائیے، ٹھیک ہے، ادب والا اگر لفظ بولیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے کف کے اندر، پیچھے جس طرح ہم نے بات کی تھی نا دا، ٹھیک ہے، پچھلے سبق کے اندر، تو کف ٹھہر جا اے خالد، تو کیا کہتا ہے؟ انا عاکف، میں ٹھہرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وقوف جس طرح نا وقوف عرفہ، واو کاف فا، جس کا جو مادہ تھا تو مثال واوی تھا، تو اس کے اندر پھر تعلیل ہوئی۔ تو اچھا یہاں پر یاد آپ کو کراتا جو کہ قرآن پاک کے معلل سیغے، تعلیل والے سیغے الحمدللہ ہم نے کیے ہیں، تو ڈسکرپشن کے اندر آپ کو قرآنی سیغے کے نام سے اس کی لنک مل جائے گی پوری پلے لسٹ کی، تو اگر ذوق شوق رکھتے ہوں اور آپ کو سیغوں کی تعلیل وغیرہ کرنے میں کمزوری ہو تو ضرور ان کو دیکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا آگے دیکھیے، دروازہ بند کرنا، کھولنا، تو ان کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ کسی کو حکم دینا ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔
تو پہلا دروازہ وہ بندہ کھول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کا ہاتھ دیکھیں کہ یوں ادھر کو کھینچ رہا ہے، اور دوسری تصویر میں دیکھیں کہ ہاتھ اس طرف ہے اور یوں آگے کو دھکیل رہا ہے، گویا کہ بند کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم دروازے کو پکڑتے ہیں نا کھولنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، تو اسی پر قیاس کریں اور دیکھیں کہ اسی طرح سیم کھولنے کے لیے جس طرح ہم دروازے کو پکڑتے ہیں تو اسی طرح اس نے پکڑا ہوا ہے، بند کرنے کے لیے جس طرح ہم کرتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے باہر کی طرف سے دروازے کو دھکا دے رہا ہے۔ افتح الباب، میں دروازے کو کھولتا ہوں، ٹھیک ہے، افتح یہ فعل ہے اور اس میں ضمیر فاعل اور آگے مفعول چاہیے، تو البابا مفعول ہے، ٹھیک ہے، اعراب کے حساب سے بھی دیکھ لیں اور ترکیب کے حساب سے بھی، میں دروازے کو کھولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اغلق الباب، اغلق یہ باب افعال سے آئے گا، ٹھیک ہے، مزید فی سے، اکرمو یہ باب افعال سے، اکرمو اغلقو میں بند کرتا ہوں بابا دروازے کو، اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی سیم۔ تو آگے نیچے پھر امر کر رہے ہیں نا، جس طرح پیچھے امر ہوا تھا نا، تو یہاں پر کہتے ہیں افتح الباب، دروازہ کھول، یا مروان، اے مروان، یعنی اس لڑکے کا نام مروان ہے تو اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے انا افتح الباب، میں دروازے کو کھولتا ہوں، اغلق الباب، ٹھیک ہے، اکرم جس طرح نا امر، اسی طرح یہاں پر چونکہ اغلاق یا اغلق جو اوپر لفظ گزرا لیفٹ سائڈ پہ، تو اسی سے یہاں پر جب امر بنائیں گے تو امر والا جو باب فعال گزرا اسی طرح امر بنے گا، اغلق الباب یا مروان، اے مروان دروازہ بند کر دو، تو آپ کہیں گے کہ امر کے اندر تو اغلق اکرم، اکریم ہونا چاہیے، جس طرح اکریم میں میم ساکن ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہاں پر کسرہ کیوں دے دیا؟ تو یاد رکھیے یہ جو کسرہ ہے آپ نے بارہا پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اذا حرک بالکسر، یہ قاعدہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی ساکن کو حرکت دینی ہو نا تو کسرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر بھی اسی کے تحت یہ کسرہ دے کر آگے ملایا گیا ہے، اغلق ہی تھا لیکن آگے ملانا تھا تو اس لیے کاف کو کسرہ دے دیا گیا۔ تو وہ کیا کہتا ہے انا اغلق الباب، میں دروازے کو بند کرتا ہوں۔ آگے جو دو پکچرز ہیں تو اس کے اندر کتاب کھولنا، کتاب بند کرنا، جو کہ ہمارا الحمدللہ مشغلہ ہے، تو یہ ہمیں بہت زیادہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ہمیں سکھایا جائے گا، کتاب بند کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں، یا کسی کو امر کرنا ہو، حکم دینا ہو تو کیسے کریں گے، یہاں پر یہ سکھایا جائے گا۔ تو پہلی جو پکچر ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتاب وہ کھول رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسری میں وہ بند کر رہا ہے، تو کہتے ہیں افتح الکتاب، میں کتاب کو کھولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتا ہے اغلق الکتاب، میں اغلق اکرم، میں بند کرتا ہوں کتاب کو۔ اب نیچے امر ہوگا، کہتے ہیں افتح الکتاب یا سعد، اے سعد کتاب کھول، انا افتح الکتاب، کہتا ہے میں کتاب کھولتا ہوں، اے نیچے والے میں کہتا ہے اغلق الکتاب یا سعد، اے سعد کتاب بند کر دو، انا اغلق الکتاب، وہ کہتا ہے میں کتاب بند کرتا ہوں۔ اچھا آگے جو دو پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کے اندر آنکھوں کے حوالے سے بات ہوگی، ٹھیک ہے، آنکھ کھولنا بند کرنا۔ اب یہاں پر ہمیں 4-5 ہی مثالیں دی گی نا، یہ جو پورا ہم نے صفحہ پڑھا ہے، پورا سبق پڑھا ہے، تو ہمیں ایک بس کلیئرنس دے دی گیا ہے، کام دے دیا گیا ہے کہ کنسیپٹ یہ ہے، بقیہ اس پر آپ نے مختلف الفاظ لا کر بات کو خود بڑھانا ہے، مختلف مثالیں لا کر آس پاس میں دیکھ کر، منجد میں دیکھ کر یا دیگر کتابوں میں دیکھ کر، آپ کے آس پاس جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کو ان کا عربی لفظ آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، تو آپ عربی لفظ کو اس پر استعمال کریں، بند کرنے کے حوالے سے، کھولنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، امر کریں، ٹھیک ہے، نہیں کریں، جو بھی کریں، تو ان کو آپ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے، جتنی زیادہ مثالیں اپنے آپ طرف سے بنائیں گے تو اتنا ہی آپ کے اندر ابھی سے یہ بڑھوتری ہوگی اور آپ کو ایک کانفیڈنٹ بھی آئے گا اور یہ آپ کو کافی زیادہ مدد ملے گی عربی میں بولنے میں۔ اگر صرف آپ کتابوں کی حد تک رہیں گے تو پھر اتنا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، تو جتنا آپ یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کو بھی سیکھیں، ان کو آگے امپلیمنٹ بھی کریں، ٹھیک ہے، جہاں موقع ہے تو ان کو بولنا بھی چاہیے، صرف پیپروں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے پیپر پاس کرنا ہے جی بس جان چھوٹ جائے، پھر جان ہی چھوٹے گی، کچھ ہاتھ پلے میں نہیں آئے گا۔ تو جتنا آپ ان کو ٹائم دیں گے تو آپ کو عربی کتابوں کو پڑھنے میں مدد ملے گی، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی، اور آپ بڑی خصوصاً سیاستہ کی بھی اگر کتاب پکڑیں گے تو آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ملے گی۔ بہرحال آگے آئیے، کہتے ہیں افتح عینی، میں اپنی آنکھ بند کھولتا ہوں، ٹھیک ہے، اغلق عینی، میں اپنی آنکھ بند کرتا ہوں۔
آگے دیکھیے نیچے اسی طرح افتح عینک یا حبیب، اے حبیب اپنی آنکھ، عینک کاف کتاب یہ مذکر کے لیے، عینک اپنی آنکھ کھول، ٹھیک ہے، اگر مونس ہوتا تو عینا کی ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، عینا کی، اور اگر دو ہوتے، دو بندوں کو کہنا ہوتا کہ تم اپنی آنکھ بند کر لو تو پھر عینا کما، ٹھیک ہے، ضمیر بدل جانی تھی، صیغہ بھی پیچھے بدل جانا تھا۔ تو یہ آپ نے بنیادی چیزیں صرف و نحو کے اندر ساری پڑھ لی ہیں، تو تھوڑی تھوڑی میں ٹچ کر دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ تو آگے وہ کیا کہتا ہے، افتح عینی، میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح بند کرنے کے حوالے سے پیچھے بات ہوگی۔ اچھا آگے دیکھیے الدرس الرابع، چوتھا سبق، تابعون یعنی تابع، تو یعنی یہ چوتھا سبق جو پیچھے ابھی ہم نے کلیئر کیا ہے پچھلا صفحہ، تو یہ بھی اس کے تابع ہے، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا گزشتہ سے پیوستہ، تو یہ اسی کے تحت ہے کہ وہ سبق ابھی ختم نہیں ہوا، یہ مشق نہیں ہے بلکہ یہ اسی سبق کا حصہ ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں کچھ جملے سکھائے جائیں گے کہ کسی کی طرح نسبت کرتے ہوئے، کہتے ہیں اقوم من مکانی، میں کھڑا ہوتا ہوں اپنی جگہ سے، مکانی اپنی جگہ سے، مکان جگہ، اور جب یازمیر کی طرف اس کی نسبت ہوئی مکان کی تو یعنی اپنی جگہ سے، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں، وامشی اور میں چلا، میں کھڑا ہوتا ہوں اپنی جگہ سے اور چلتا ہوں، کدھر، الی الباب، دروازے کی طرف، یعنی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چلنا شروع کیا میں نے دروازے کی طرف۔ آگے کہتے ہیں کہ امشی الی الجداری، میں چلتا ہوں دیوار کی طرف، ٹھیک ہے، تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے تو اسی کے حوالے سے باتیں ہوں گی، امشی الی الجداری یا عدنان، اے عدنان دیوار کی طرف چل، ٹھیک ہے، امر جس طرح پیچھے میں نے عرض کیا، انا امشی الی الجداری، میں دیوار کی طرف چلتا ہوں، یعنی اس امر کا جواب دیا اس نے۔ آگے پکچر دیکھیے، کہتے ہیں امشی الی المسجد، میں مسجد کی طرف چلتا ہوں، مسجد کی حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں، تو امشی پھر امر ہو رہا ہے، امشی الی المسجد یا صدیقی، اے میرے دوست مسجد کی طرف چلیے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں مسجد کی طرف۔ آگے کہتا ہے مدرسے کی طرف چلنا، امشی الی المدرستی، میں مدرسے کی طرف چلتا ہوں۔ آگے امر ہوگا اور پھر اس کا جواب ہوگا، امشی الی المدرستی یا حسان، اے حسان مدرسہ، اسکول یا جامعہ یا مدرسے کی طرف چلو، کہتا ہے انا امشی الی المدرستی، میں مدرسے کی طرف چلتا ہوں۔ اچھا آگے دیکھیے باغیچہ کی طرف بات ہوگی کہ میں باغیچے کی طرف چلتا ہوں، پھر اسی طرح امر ہوگا پھر اس کا جواب ہوگا، اسی طرح گھر کی طرف نسبت ہے اور پھر اس کا امر ہوگا اور اس کا جواب ہوگا، یہ آسان ہے انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ آگے یلو کلر کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے تو ان کا کیا مقصد ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے تو ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اقوم، اقعد، حدیقۃ، دار، امشی، اقف، مدرسۃ، افتح، اغلق، مسجد، من اور الہ۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سبق نمبر 4 آپ نے پڑھا ہے تو اس سبق کے اندر آپ نے ان الفاظ کو نیا سیکھا ہے، یعنی یہ نئے الفاظ آئے ہیں جن کو آپ نے سیکھا ہے، جن کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں لکھنے کا مقصد تھا۔ تو آئیے آگے اس سبق کی جو مشق ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل وہی چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی سیکھی ہیں، تو یہاں پر آپ نے بس اتنا غور کرنا ہے کہ بیٹھنے کے لیے کیا ہے، کھڑے ہونے کے لیے کیا ہے، چلنے کے لیے کیا ہے، تو رکنے کے لیے کیا ہے، بند کرنے کے لیے تو کھولنے کے لیے، جب آپ کو ان کا فرق پتہ چل جائے گا تو یہ پھر آپ کو آسان ہو جائیں گی۔ تو پہلا دیکھیے سیم سبق کی طرح ہے کہ باغیچہ ہے تو باغیچے کے لیے کیا لفظ سیکھا آپ نے، حدیقۃ، حاذہ حدیقۃ، ٹھیک ہے، تو یہ حاذہ ہی ہے تو اسے پتہ چلا کہ جو آگے لفظ لکھنا ہے ہم نے تو وہ مؤنث ہی لکھنا ہے، تو حدیقۃ آئے گا۔ آگے پھر حاذہ لکھا ہوا ہے اور آپ سامنے آپ کو ایک اسکول نظر آ رہا ہے، مدرسہ آپ کہہ لیں، تو اسی حساب سے آپ نے مؤنث لے کے آنا ہے، تو حاذہ مدرسۃ، ٹھیک ہے۔ آگے مذکر ہے اور سامنے ہمیں مسجد نظر آ رہی ہے، گنبد اوپر بنا ہوا ہے، تو حاذا مسجد، ٹھیک ہے۔ آگے گھر ہے، گھر کی تصویر ہے اور نیچے حاذہ ہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے مؤنث لے کے آنا ہے۔ اب لفظی طور پر تو مؤنث نہیں ہوگا، ظاہری طور پر جو لفظ ہوگا دارن، تو اس لیے وہ چونکہ مؤنث سے سمائی ہے تو وہ مؤنث ہی گویا ہے، تو حاذہ دارن۔ اچھا آگے جو پکچر ہے تو اس کے اندر وہ کھڑا ہوا ہے، تو کھڑے ہونے کے لیے آپ نے کیا سیکھا، اقوم، ٹھیک ہے۔
جب اس کو امر کریں گے، حکم کریں گے تو قم ہو جائے گا، وگرنہ اقوم، ٹھیک ہے. انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں یا کھڑا ہوں گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ کھڑا ہے تو یہ کیا کریں گے، انا اقوم، میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں. آگے وہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنے کے لیے کیا دیکھا تھا، قعود مصدر سے اقعد، انا اقعد، میں بیٹھتا ہوں. آگے وہ چل رہا ہے تو اس کے اندر انا امشی، اور جو آگے والی پکچر ہے تو اس کے اندر بھی مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال اگر رکا ہوا ہو تو اس کے لیے آپ علیحدہ لکھ دیں انا عاکف، وگرنہ انا امشی، میں چل رہا ہوں یا میں چلتا ہوں. بہرحال اپنی کتاب پہ دیکھ لیں کہ مجھے تو اس کی جو چلنے والی ہی سمجھ آئی کہ یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کہ دروازہ وہ کھول رہا ہے تو اس کے لیے آپ لکھ دیں کہ افتح الباب، آگے بند کرنے والی بات ہے تو اغلق الباب، ٹھیک ہے. یہاں پر اغلق نہیں کہیں گے، اس کو مزید فی سے لے کے جائیں گے، اغلق اکرم کے وزن پر. تو جو باب ہے تو یہاں پر جب باب لکھیں گے یعنی البابا، تو اس کے اوپر آپ نے یہ نصب لکھنا ہے تاکہ وہ مفعول ہی بنے، کیونکہ فعل فاعل پیچھے موجود ہے اور آگے ہمیں مفعول کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اگر اعراب لگائیں تو صحیح لگانا ہے، نہیں لگائیں گے تو پھر نہ لگائیں لیکن پڑھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے کہ جب لکھنا ہے تو صحیح لکھنا ہے، اور نہیں لکھنا تو پڑھنا ہے تو پھر صحیح پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھنا آ رہا، صحیح سمجھ نہیں آ رہی تو کسی سے پوچھیں. اگر شرماتے رہیں گے تو پھر یہ غلطیاں اسی طرح رہتی رہ جائیں گی اور آپ درس نظامی سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر بھی آپ شرماتے رہیں گے. تو یہ آپ کو بہت بری عادت ہے. اگر ایسی عادت آپ کے اندر ہے، جب بھی ہو، چاہے آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، تو پوچھیں، ٹھیک ہے. واٹس ایپ پر مجھے پوچھ لیں، یا آپ کے آس پاس جو دوست آپ جن کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، چاہے آن لائن پڑھتے ہیں یا آپ فزیکلی جا کر پڑھتے ہیں جامعہ میں، تو پوچھنے کی عادت بنائیں، ٹھیک ہے. پوچھنے والا بندہ کبھی غلطی نہیں کرتا یا کبھی کمی اس کے اندر نہیں رہ جاتی. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے نا، کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کر لیا، تو آپ نے کیا فرمایا، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو مجھے نہیں آتا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ میں نے اس کے پوچھنے میں شرم نہیں محسوس کی، اور جو مجھے آتا تھا میں نے پھیلانے میں کنجوسی نہیں کی یا مطلب کمی نہیں کی. میں جو مجھے آتا تھا، جس نے پوچھا میں نے اس کو بتا دیا، جو مجھے ضرورت تھی اور میں نے مطلب کمی تھی اور سوال ذہن میں آتا تھا تو میں اس کو پوچھتا تھا. بہرحال کرنے کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن اشارہ کافی ہوتا ہے. اچھا، آگے مسجد ہے تو مسجد کی طرف جا رہا ہے، انا امشی الی المسجد، ٹھیک ہے. آگے مدرسہ ہے تو انا امشی الی المدرسہ. آگے باغیچے کی طرف جا رہا ہے تو انا امشی الی الحدیقہ. آگے گھر کی طرف جا رہا ہے تو انا امشی الی دار، ٹھیک ہے، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں. آگے آنکھیں بند کرنے والا معاملہ ہے تو اغلق عینی، میں بند کرتا ہوں اپنی آنکھ. تو آگے کتاب کھولی ہوئی ہے تو کیا لکھ دیں گے، افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں. تو جی ناظرین، آج کا الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سننا، سیکھنا، سکھانا قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.